جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ایک دکھی دل کے ساتھ بات کرنی ہے ارشد شریف کی شہادت پر، ارشد شریف کے قتل پر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر اس پر لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ 5 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں۔ اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ اور وہی بات کہ 12 جولائی کو جب ارشد شریف نے خط لکھا تھا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس وقت اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کو ایک مرتبہ بلا کر پوچھ لیتے کہ آپ یہ مجھے خط کیوں بھیجا ہے آپ نے کہ میری جان کو خطرہ ہے، کن لوگوں سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آج یہ سارا جو دکھ، یہ غم، یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آج یہ ساری یہ جو اتنی بات پھیل گئی ہے یہ نہ پھیلی ہوتی، اور آج ارشد شریف بھی شاید موجود ہوتا اور یہ بات شہادت تک نہ پہنچتی۔ بس حد ادب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں ارشد شریف کو نہیں بلایا، حالانکہ وہ ایک معروف اینکر تھے، اور انہوں نے صدر عارف علوی کو بھی خط لکھا، چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، اور بڑی ڈیٹیل سے خط لکھا کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں اور میری جان کو کیوں خطرہ ہے۔ خیر، شاید ہمارا نظام انصاف ہے ہی ایسا کہ کیا کہا جائے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لیا، لارجر بینچ بنایا، اور مزے کی بات دیکھیے، دکھ کی بات دیکھیے کہ اس ملک کا حال دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 42 دنوں کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اور ایف آئی آر بھی پولیس کی مدیت میں درج ہے، یعنی مدعی پولیس ہے، ماں موجود ہے ان کی ان کی دونوں بیگمات موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور باقی رشتہ دار بھی موجود ہیں، گو کہ ان کے گھر میں امیجیٹ کوئی مرد نہیں ہے، اب بوڑھی والدہ ہیں، لیکن پولیس کی مدعی پولیس ہے۔ تھانہ رمنا، اسلام آباد کا ایک تھانہ رمنا ہے، اس کے سب انسپکٹر رشید احمد مدعی ہیں۔ اور جو کل کی سماعت تھی اس میں چیف جسٹس نے پوچھا کہ حکومتی کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں آ رہی، 43 دن ہو گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم اب وزیر داخلہ کو بلائیں؟ تو اور اس وقت سوال اٹھایا کہ ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا اور بیرون ملک کی کیوں قتل کیا گیا۔ بس حد ادب یہ ارشد شریف سے پوچھ لیتے اس وقت تو آج یہ سوال نہ اٹھانا پڑتا۔ خیر، اور پھر عدالت نے کہا کہ وزیر داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنا ہے، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ تو وہ آئیں گے تو رپورٹ دیکھیں گے، شہباز شریف صاحب بھی رپورٹ دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی رپورٹ ایک کاپی ان کو دے دیں، ایک ہمیں دے دیں۔ اچھا، پھر ایف آئی آر میں 3 ملزم نامزد کیے گئے ہیں، خرم احمد، وقار احمد اور طارق احمد۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا کردار ہے۔ اچھا، کچھ نامعلوم افراد بھی اس میں شامل ہیں، اور انسپکٹر میاں محمد شہباز صاحب کو تفتیشی افسر مقرر کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے بتایا کہ جب یہ قتل ہوا، بے چینی پھیلی ملک کے اندر، ملک کے باہر، تو ہمیں بہت ساری درخواستیں آئیں جن میں ارشد شریف کی بوڑھی والدہ کی بھی درخواست تھی۔ تو پھر چیف جسٹس نے ان درخواستوں کو جو سپریم کورٹ کا انسانی حقوق کا سیل ہے اس کو انکوائری کے لیے بھیجا۔ انسانی حقوق سیل کی رپورٹ آئی، اس کو چیف جسٹس نے پھر جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس محمد علی مظہر کو بھجوائی وہ رپورٹ، اور اس دونوں جج صاحبان نے درخواست کی پھر رپورٹ پڑھنے کے بعد کہ یہ درخواست سنی جائے۔ اس تناظر میں چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا اور پھر لارجر بینچ بنایا۔ اچھا، اب کل کی سماعت میں انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش ہے، پہلی سماعت میں بلکہ کہا کہ میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش ہے، اور دوسرا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ، سب سے پہلے تو انہوں نے حکومت کی قائم کردہ جو ارشد شریف قتل کی کیس کی جی آئی ٹی مسترد کی، انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت فوری طور پر نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے،
ایسے افسران شامل کریں جو آزادانہ تحقیقات کر سکیں، اور قتل کی آزادانہ تحقیقات چاہتے ہیں، یہ بے ایمانہ قتل ہے۔ اور تو حکومت نے آگے سے اٹارنی جنرل نے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کینیا میں نئی حکومت ہے، ہم اعلیٰ حکام سے رابطے کر رہے ہیں، اور وہ بتایا گیا عدالت کو کہ فائرنگ کرنے والے کینیا کے پولیس اہلکار تھے، جن میں سے 4 شوٹرز تھے، جن میں سے 3 کی ملاقات ہماری تحقیقاتی ٹیم سے ہوئی۔ تحقیقاتی ٹیم جو تھی یہ عطر وحید صاحب ہیں اور عمر شاہد حامد ہیں، ان پر 2 رکنی یہ ٹیم تھی، جنہوں نے پھر ایک رپورٹ دی، وہ بھی میں آگے چل کے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی وہ بھی سناتا ہوں۔ تو خیر، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ سنجیدہ معاملہ ہے، حکومت سنجیدگی سے لے، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان کا بیٹا تو جا چکا ہے، یعنی ارشد شریف تو جا چکا ہے، اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور بیٹا جائے، اس طرح اس کا بھی انجام ہو۔ اچھا، 2 شہیدوں کی والدہ اور غم میں ڈوبی ارشد شریف کی بوڑھی ماں ویل چیئر پر آئیں عدالت، اور وہ لفٹ نہیں تھی، پولیس اہلکاروں کا بھی رویہ ٹھیک نہیں تھا، خیر وہ عدالت نے کام دیکھیں گے، اور انہوں نے عدالت میں آ کے کہا مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے، اور عدالت کا شکریہ ادا کیا، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم 1 مہینے سے اس پر کام کر رہے تھے، تو اب ہم نے چونکہ کرمنل مقدمہ ہے، کیس ہے، اس لیے کمیشن نہیں بنا رہے، اس لیے GIT اسپیشل GIT بنے گی اور آپ کو انصاف ملے گا۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ میں نے بھی ایک اپنی رپورٹ یا ایک اپنی درخواست بنائی ہے، جس میں نے ان ساروں کے نام لکھے ہیں جو میرے خیال سے جنہوں نے ارشد شریف کو اس انجام تک پہنچایا ہے، جو ذمہ دار ہیں اس ساری چیزوں کے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ ان کے درخواست لے لیں اور ان ناموں کا جائزہ لیں۔ اچھا، تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے یہ ایک ابتدا ہے، آغاز ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ وزارت خارجہ کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے، وزارت داخلہ کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے، تحقیقاتی ٹیم کو بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے، اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے اور اس انجام تک پہنچیں گے۔ اچھا، اب جو ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، یہ جو 2 رکنی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ عطر وحید صاحب، عمر شاہد حامد 2 افسر تھے، انہوں نے جو کی ہے 581 صفحات کی یہ ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مین نکات یہ ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے 5 اگست 2022 کو تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ ارشد شریف کو غالباً TTP تحریک طالبان پاکستان نشانہ بنائے گی۔ اچھا، یہ پھر ارشد شریف دبئی کا ویزا تھا، اور دبئی کا ویزا لیا انہوں نے، دبئی گئے، ویزا کے مطابق 20 دن دبئی میں قیام کر سکتے تھے، یعنی جس وقت ان کو دبئی حکام نے نکالا دبئی سے، اس وقت بھی ان کے پاس 20 دن اور وہ دبئی میں رہ سکتے تھے۔ ارشد شریف 20 اگست کو نیروبی پہنچے، جہاں وقار احمد نے ویزا تھا ان کو انویٹیشن لیٹر کا بندوبست کیا تھا، جس پر ان کو ویزا ملا۔ ارشد شریف کی کمر کے اوپر والے حصے پر گولی لگی جو چھاتی سے نکلی، اوپر والے حصے پہ گولی لگی جو چھاتی سے نکلی، قریب سے ماری گئی، گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن سیٹ پہ کوئی گولی کا نشان نہیں ہے۔ زخم سے لگتا ہے ارشد شریف کو گولی نزدیک سے ماری گئی ہے، گولی نزدیک سے ماری گئی، وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آخری ان کی تصویر ہے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو گولی ماری گئی کمر پر، اور جو چھاتی سے نکلی، لیکن وہ ظاہر سیٹ کے ساتھ بندہ لگا کے کمر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن سیٹ پہ کوئی نشان نہیں ہے۔ ڈرائیور کے دروازے، جو خرم احمد گاڑی چلا رہا تھا، جو مین ہے جہاں خرم احمد اور وقار احمد اور طارق جو ہیں، طارق وسیع جو طارق ہیں، یہ ہیں وہ ابتدا اس کیس کی جن کو سب کچھ پتہ ہے، اور جنہوں نے خرم احمد نے تو تحقیقات میں آنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہی نہیں ہو رہے، یعنی ان کو ان تحقیقاتی ٹیم کے آگے پیش ہی نہیں ہو رہے۔ تو وہ ڈرائیورز جو خرم احمد تھا، ان کے دروازے اور ونڈو کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا۔ 13, 14, 15 گولیاں لگی ہیں جو ساری ارشد شریف کی طرف لگی ہیں، کیونکہ پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت بے ایمانہ قتل ہوا، اس لیے خرم احمد کو کیا ہونا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ پر حتیٰ کہ خون کا ایک بھی نشان نہیں ہے، یہ ارشد شریف جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ ہے اس میں ہے۔
خرم احمد اور پولیس افسران کے مطابق فائرنگ چلتی گاڑی پر ہوئی، لیکن فائرنگ پیٹرن سے ان کا دعویٰ درست نہیں لگتا. یعنی وہ کہتے ہیں چلتی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، جیسے گاڑی چل رہی ہے. جیسے پہلا کینیا پولیس کے موقف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کینیا پہلا موقف تھا کہ اس جیسی گاڑی کی تلاش تھی، ناکہ توڑنے پر پولیس نے فائرنگ کی تو ان کے سر میں گولی لگی، ارشد شریف کے اور شہید ہو گئے. دوسرا موقف تھا کہ ایک گاڑی چھینی گئی تھی اور اس میں بچہ اغوا ہوا تھا، تو ہم چیکنگ کر رہے تھے پولیس والے، تو انہیں رکنے کا اشارہ نہ کیا، نہ رکے، فائرنگ کی، ارشد شریف ہلاک اور ڈرائیور زخمی ہوئے. حالانکہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ڈرائیور بالکل اس کو خراش تک نہیں آئی. تیسرا موقف، گاڑی ہائی وے سے اتار کر بھگائی جا رہی تھی، پیچھا کیا، فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک یا شہید ہوئے. چوتھا موقف ہے، ہم نے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ ہو گئی، یعنی گاڑی کے اندر سے بھی فائرنگ ہوئی، باہر سے وہ اسی فائرنگ میں وہ شہید ہوئے یا ہلاک ہوئے. یہ چاروں موقف غلط ثابت ہوئے. تو خرم احمد اور پولیس افسران کے مطابق چلتی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، لیکن فائرنگ پیٹرن سے ان کا دعویٰ درست نہیں لگتا کہ چلتی گاڑی پہ فائرنگ نہیں ہوئی. پھر عین ممکن ہے گولی کھڑی گاڑی پر ارشد شریف کو نشانہ بنا کر کی گئی ہو. اب یہاں ہمارے دوست کامران شاہد کا یہ بھی موقف ہے کہ ان کی شہادت سے پہلے یا قتل سے پہلے ان کو باقاعدہ ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو گولی پیچھے سے ماری گئی ان کی کمر پہ، اس کا دھواں ان کے جسم پر ہے، دھواں بھی لگا، یعنی اتنے قریب سے گولی ماری گئی. تو یہاں بھی یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بھی ہے کہ عین ممکن ہے گولی کھڑی گاڑی پر ارشد شریف کو نشانہ بنا کر چلائی گئی ہو. ارشد شریف کو گولی یا تو گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے لگی ہے یا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کے اندر سے ماری گئی ہے. پھر وہ خرم احمد امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو ساتھ ڈرائیور تھا کہ کیا ہوا اس وقت. ڈرائیور خرم احمد اور پولیس کے بیانات میں تضاد ہے، یہ رپورٹ میں آیا ہے. اچھا، پھر وقار جو خرم کا بھائی ہے، اس نے طارق وسیع کو فون کر کے ارشد کی موت کی خبر دی. اسی دوران وقار کو سلمان اقبال جو ایئر وائی کے مالک ہیں نے فون پر ارشد کی موت کے بارے میں پوچھا. پاکستانی پوسٹ مارٹم میں ارشد شریف کے دائیں ہاتھ کے 4 ناخن موجود نہیں تھے. ارشد شریف کے دونوں ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے. ڈاکٹروں کے مطابق یہ نشانات مزاحمت کے دوران آئے ہوں گے. یہاں پھر وہ ٹارچر والا ہو جاتا ہے کہ وہ جو گولی بھی اتنے قریب سے ماری گئی، ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، 4 ناخن بھی نہیں ہیں، اور ہاتھوں پر زخموں کے نشان ہیں. 12 نشانات تھے بہرحال ان کے جسم پر. اچھا، پھر آگے اس فیکٹ میں ارشد شریف کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور ان کے جسم سے دھات کا ٹکڑا بھی ملا. ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے. تاہم کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ چیزیں موجود نہیں. یہ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یہ جہاں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے رات کو 1-1:30-2 بجے ارشد شریف کو ریسیو کیا اور پھر ان کو یعنی ان کی میت کو یا ارشد شریف کو ریسیو کیا، تو پھر ہم وہ قائد اعظم ہاسپٹل لائے. تو اس وقت عمران ریاض تھے، عطر کاظمی تھے، کاشف عباسی تھے، محمد مالک تھے، میں تھا، اور باقی سارے کافی تھے. تو ہم اس وقت یہی ساروں کا خیال تھا کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، لیکن وہ ظاہر ہے ان کی فیملی یہ ڈیسائیڈ کر سکتی تھی. تو جب انہوں نے فیملی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. تو پھر اس پوسٹ مارٹم میں یہ آئی ہے کہ ان کے ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے. تاہم کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اچھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کینیا میں پوسٹ مارٹم ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ارشد شریف کے ناخنوں کے بارے میں پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا کہ وہ ناخن. ایک پہلا یہ آیا تھا کہ شاید ارشد شریف کے ناخن اتارے گئے ہوں فرانزک کے لیے، یہ ادھر ہمارے پیمز کے ڈاکٹروں نے کہا. لیکن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کینیا میں پوسٹ مارٹم ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ارشد شریف کے ناخنوں کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ واللہ عالم کہ ان کو شہید ہونے سے پہلے یا شہید کرنے سے پہلے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پھر ہے کہ ارشد شریف کے خلاف یہاں 16 مقدمات درج کی، 16 FIR ہیں جس میں غداری کی بھی تھی. یہ وہی FIR تھیں جن کی وجہ سے وہ یہاں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے. اچھا، پھر ہے کہ ارشد شریف نے 12 جولائی کو 2022 کو صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط میں اپنی زندگی کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا. ارشد شریف کی والدہ کا کہنا ہے، یہ فیکٹ فائنڈنگ کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایئر وائی نے دبئی میں ارشد کے قیام کا بندوبست کیا. ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق ہماری بہنوں جیسی ہیں،
اللہ انہیں ہمت اور صبر دے، کا کہنا ہے کہ ارشد نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں گرفتاری کا نہیں بلکہ ان کی زندگی کو طاقتور حلقوں کی طرف سے خطرہ ہے، تاہم انہوں نے حلقوں کا نام نہیں لیا۔ وقار احمد کے مطابق طارق وسیع ان کے گہرے دوست ہیں، اور انہوں نے 19 اگست کو انہیں کہا کہ ارشد شریف کو کینیا میں اپنے پاس قیام کرنے دیں۔ اس کے بعد میں نے ارشد شریف کو انویٹیشن لیٹر بھیجا۔ وقار احمد خرم احمد کا بھائی ہے۔ خرم احمد وہ ہے جو ارشد شریف کا ڈرائیور تھا آخری وقت میں، اور وقار احمد پتہ نہیں اس وقت ساتھ تھا کہ نہیں تھا، پیچھے کون تھا جس نے ارشد شریف کو گولی ماری یا نکال کے مارا یا تشدد کے بعد شہید کیا، جو بھی ہے یہ خرم احمد جانتا ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ طارق وسیع جو ہیں، جو وہ میرے گہرے دوست ہیں، انہوں نے 19 اگست کو کہا کہ ارشد شریف کو کینیا میں آنا ہے اور قیام کرنے کا موقع دیں، تو اس کے بعد میں نے ارشد شریف کو انویٹیشن لیٹر بھیجا۔ اچھا، وقار احمد تمام واقعہ کا مرکزی کردار ہے جو کئی برسوں سے نیروبی میں قیام پذیر ہے۔ وقار احمد خرم احمد، اس نے سلمان اقبال صاحب کے رویے پہ بھی شک کیا ہے اور الزام بھی لگائے ہیں ان پر کہ انہوں نے اپنے حق میں بیان دلوائے کہ پتہ نہیں کیا، اور وقار احمد نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب بھی نہیں دیے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ یہ بھی ایک بڑا ہے کہ وقار احمد کو طارق وسیع جانتے تھے، تو پھر ارشد اتنے عرصے ان کے پاس کیسے رہا؟ شاید ایئر وائی کے کنیکشن سے رہا ہو، شاید اس وجہ سے رہا ہو، جب دبئی سے نکلے گئے تو پھر کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اچھا، طارق وسیع کا کردار بھی پورے کیس میں مشکوک ہے، جنہوں نے ارشد شریف کو کینیا میں وقار کے پاس رہنے کا بندوبست کیا۔ اس کے علاوہ سلمان اقبال کی آخر میں ہے جو ایئر وائی کے مالک ہیں کہ وہ انہوں نے اس میں کہ انہیں واقعہ کے 30 منٹ کے بعد پتہ چلا یا 4 گھنٹے کے بعد وقار نے بتایا، یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہے کہ کینیا میں جب ارشد شریف کینیا میں تھے تو 3 مرتبہ انہوں نے دبئی کا ویزا اپلائی کیا جو مسترد ہو گیا۔ انہوں نے ایک کوشش کی برطانیہ کے ویزے کے لیے، جن کے بارے میں انہوں برطانوی ہائی کمیشن یا ایمبیسی جو UAE کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک جائیں اور وہاں سے اپلائی کریں، وہ بھی یعنی نہ ہو سکا۔ اور کینیا میں تعاون بھی نہیں ہوا، ہماری اس جو مکمل تعاون بھی نہیں ہوا جو ہماری یہ جو 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ تھی۔ اور کینیا پولیس کے سارے بیانات، جیسے آپ کو کہا ہے نا کہ جو ارشد شریف کی شہادت کے بعد جاری کیے تھے، وہ سارے ملیا میٹ ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے اتنے تضادات ہیں کہ کوئی بات۔ 16 مدعی ہیں۔ اب JIT جو بنے گی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا، ان کے سامنے بڑے سوال ہیں۔ وہ 16 لوگ کون ہیں جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف FIRیں درج کروائیں کہ یہ غدار بھی ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ وہ جو 16 FIRیں درج کی، ان مدعیوں کو بھی بلانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ارشد شریف پر دباؤ، پریشر تھا، بالکل تھا۔ ارشد شریف کو طالبان تھریٹ، وہ بھی ایک ہے۔ ارشد شریف پر غداری سمیت جھوٹے مقدمے ہوئے، بالکل ہوئے۔ ارشد شریف کا دبئی جانا، ارشد شریف کا کینیا جانا، ارشد شریف کا شہید ہونا، یہ ساری کڑیاں ہیں جو اب سپریم کورٹ کی جو ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے اس میں پتہ چلے گا۔ پریشر، دباؤ کیوں اور کہاں سے، یہ پتہ چلانا چاہیے۔ جھوٹے مقدمے، پرچے کیوں ہوئے، یہ پتہ چلایا جانا چاہیے۔ ملک چھوڑنے پر کیسے مجبور ہوا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دبئی کا جب ویزا موجود تھا تو دبئی سے کیوں نکالا گیا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کینیا میں کس نے کس کی مدد سے قتل کیا اور قتل سے پہلے ٹارچر ہوا یا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پریشر، دباؤ، ہراسمنٹ ارشد شریف پر یہاں ہوا، وہ سب کو پتہ تھا۔ FIRوں پہ FIRیں ہو رہی تھی، کچھ نہ ہوا۔ غداری سمیت جھوٹے مقدمے، کچھ نہ ہوا۔ صدر چیف جسٹس سمیت سب کو خط لکھے ارشد شریف نے، کچھ نہ ہوا۔ دبئی سے نکلوایا گیا، کچھ نہ ہوا۔ کینیا میں 2 ماہ 3 دن رہا، چیف جسٹس کو وہ اپنے ویلاگ میں یاد بھی کرواتا رہا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ارشد شریف کا خط جو اس نے چیف جسٹس کو لکھا، اس پر بھی کچھ نہ ہوا۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ دوسری بنی تو ان کی والدہ کو، ان کی ضعیف والدہ کو سپریم کورٹ یا عدالت کو خط دینا، درخواست کرنی پڑی کہ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جائے۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی، اور پھر والدہ نے خط لکھا اور لوگوں نے خط لکھا کہ جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ اس پر کمیشن بنائے۔ چونکہ یہ کرمنل کیس ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنا کر آگے حکومتی JIT مسترد کر کے ایک نئی JIT بنا کر کہا کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کریں، اور یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے یہ ابتدا ہے،
یا اس ابتدا سے شروع کریں اور آگے بڑھیں. اب ہوگا کیا؟ اللہ کرے. سپریم کورٹ ہے، عدالت کا احترام اپنی جگہ، مجھے اپنی عدالتوں پر ہمیشہ سے احترام ہے. اللہ کرے یہ کس کیس کا فیصلہ نکلے. اللہ کرے جنہوں نے جو عرش شریف کو جنہوں نے قتل کیا ہے وہ سارے کردار بے نقاب ہوں. اور اللہ کرے کہ یہ اس طرح کے قتل ہیں یہ رک جائیں، کیونکہ عرش شریف کے قاتل اگر پکڑے جاتے ہیں تو ایک امید لگ جاتی ہے کہ آئندہ ایسے قتل نہیں ہوں گے. لیکن یہ پاکستان ہے، اس میں حمود الرحمن کمیشن سے لے کر ایبٹ آباد کمیشن تک کچھ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں. ملک ٹوٹ گیا، کوئی کردار سامنے نہیں آئے. ہمارے سامنے وہ کل تک ذوالفقار مرزا صاحب سر پر قرآن رکھ کر پریس کانفرنسیں کرتے رہے، کچھ بھی نہ ہوا. سہولت مرزا تھے ایک، وہ پھانسی چڑھنے سے پہلے انہوں نے ویڈیو بیان دیا، کچھ بھی نہ ہوا. راؤ انوار کیس تھا، پتہ نہیں کدھر گیا. عزیر بلوچ تھا، پتہ نہیں کدھر گیا. اس طرح لاتعداد رپورٹیں، لاتعداد کمیشن، لاتعداد صحافیوں پر تشدد، اور یہ سارا ایک عرصے سے شروع جھوٹے مقدمے، جھوٹے ایف آئی آریں، پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی عمران خان صاحب کا یہ پیچھے 4.5 سال کا دیکھ لیں تو ابصار عالم کو گولی لگی، اسد طور کو مار پڑی، مطیع اللہ جان ایک دن ان کو صبح اغوا، ادھر دوپہر کو اغوا کیا گیا، شام کو وہ خیر واپس آ گئے، بچت ہو گئی، اللہ نے بچا لیا ان کو. اس کے علاوہ ڈاکٹر معیز پیرزادہ باہر ہے ابھی تک، صابر شاکر باہر ہے ابھی تک، سمیع ابراہیم پر مقدمے اور ایف آئی آریں ہیں. جمیل فاروقی کو پکڑا گیا، وہ ضمانت پر ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض خان ہمارا دوست جو ہے ان پہ بے تحاشا مقدمے، گرفتاری ہوئی، پہ ضمانت ملی اور ہراسمنٹ کا شکار ہیں وہ. یہ سارے جو لوگ جن کا میں نام لیے ہیں، ان ساروں سے مجھے بہت سارے موقعوں پہ میں ان کے موقف سے مجھے اختلاف ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں سچی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، اپنی ایک رائے ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت وقت یا ایک ایسا ماحول بن جائے کہ اس میں جھوٹے مقدمے ہوں اور پھر ملک چھوڑنا پڑے اور پھر عرش شریف جیسا انجام ہو. تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کیس سلجھے. مگر یقین کریں جب دیکھتا ہوں لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو اور عرش شریف تک ایک لاتعداد لوگ ہیں جو گئے اور قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا. اللہ کرے اس کا پتہ چلے، اللہ کرے کہ ہم اس سے آگے نکلیں، اور ہم جو ایسی ایک تھیوریاں بنا کے بیٹھیں کہ وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، اللہ کرے اس سے نکلیں اور اصل قاتلوں تک پہنچا جائے. اور اس میں خرم احمد، وقار احمد، ان کا بہت بڑا کردار ہے. جب تک یہ شامل تفتیش نہیں ہوتے، جب تک یہ سچ نہیں بتاتے، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کسی نتیجے پر پہنچے گا. کیونکہ وقار احمد، خرم احمد تو وہ ہے نا جو آخری وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، تو اس کو تو آخری لمحوں میں پتہ ہے نا. اور پھر اس کے مزے کی بات ہے کہ جب جو ہی عرش شریف شہید ہوتا ہے تو وہ جس شوٹنگ رینج پہ وہ لے جاتے ہیں وہ کانٹریکٹ منسوخ ہو جاتا ہے، امریکی فرم کو کانٹریکٹ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. یہ سائٹ جو تھی، یہ کراچی کے یہ جو تاجر ہیں وقار احمد، خرم احمد کی ملکیت تھی. عرش شریف کی سائٹ پر آمد کے موقع پر امریکی انسٹرکٹرز سائٹ پر موجود تھے، اور کوئی شک نہیں عرش شریف کی ٹارگیٹنگ کلنگ ہوئی. عرش شریف کو گاڑی کے اندر مارا گیا، اور ابھی تک ان کے موبائل یا لیپ ٹاپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ واللہ عالم کدھر ہے، یا اس کا پورا ڈیٹا موجود ہے کہ نہیں. اور پھر فیصل واڈا نے جو کہا کہ عرش شریف کی ٹارگیٹنگ کلنگ ہوئی، ارشد کو گاڑی کے اندر سے مارا گیا، موبائل ملے گا نہ لیپ ٹاپ ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں، سازشیوں کے نام جاتے ہیں. ان کو بھی بلانا چاہیے GIT سپریم کورٹ کو کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں وہ بھی بتائیں. اور اللہ کرے کہ اس کا معاملہ اس کا کوئی حل نکلے. سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، عدالت پر مکمل اعتبار ہے، اور یعنی ہمارے ملک میں ایسا کوئی روایت تو نہیں ہے کہ اتنی شاندار روایت کہ جس پہ ہم فخر کریں یا کوئی امید ہو جس سے، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر سے امید ہے، اور سپریم کورٹ ہم سب سے بڑی عدالت ہے، وہ معاملہ دیکھ رہی ہے. اللہ کرے یہ ہمیں سپریم کورٹ پر، ہم پیچھے ہیں سپریم کورٹ کے، اللہ کرے یہ معاملہ حل ہو. پاکستان زندہ باد.